اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی مخصوص آیات کی تلاوت، ترجمہ و تشریح بیان ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جن آیات کا بیان ہوگا وہ ہے آیت 208، 209، 210۔ بے حد اہم یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا ہدایت ہے، کیا اسلام ہے، اور شیطان جو ہے اس سے کیسے بچے، شیطان کے جو مکر ہے اور اس کے قدموں پہ نہ چلیں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی یہ تشریح بعد میں آئے گی۔ پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں ان آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب اس کا ترجمہ: اے ایمان والوں کے خطاب ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ جو بہت ایک لفظ غور سے سننے والا ہے اور اس کی تشریح سننے والی ہے، بے حد اہم ہے۔ یہ ہم بہت زیادہ اکثر اوقات اس کو نہیں سمجھتے، یا ان آیات پہ عمل نہیں کرتے، یا عمل نہیں بھی کرنا چاہتے، تو اس لیے ان کے لیے بہت شدید تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی پھسلو یا اس پہ دھیان نہ دو، اس جو ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے، اس پہ اگر دھیان نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو گے، تو پھر تمہارے لیے روشن حکم آ چکا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کی پیروی کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام جہنم بتا دیا ہے، اور جو اپنا اللہ تعالیٰ کے احکام پہ پورا کا پورا نہ چلنے کا، اس کا بھی انجام بتا دیا ہے۔ تو پھر سمجھ لو، پھر جان لو، پھر سن لو کہ اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ اس کی حکمت رحمت میں ہے، اس کی حکمت بخشش میں ہے، اور اس کی حکمت عذاب میں ہے۔ یہاں جو ہے وہ حکمت اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ میری حکمت، پھر وہ ایسا عذاب جس کے جو پہلی قوموں پہ آئے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہا ہے۔ تو پھر آگے بتایا کہ کاہے کے انتظار میں ہو، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ اب تجھے بینات اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن مجید نازل ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد کس چیز کے انتظار میں ہو اور کیا حکم آئیں گے؟ تو مگر یہی کہ اللہ کا عذاب، دیکھیں وہی عذاب کی بات پھر آگے، اللہ کا عذاب آئے اور چھا لے بادلوں کو، اور فرشتے اترے اوپر سے بادلوں میں سے، اور کام ہو چکے، یعنی تمہارا کام ہو جائے گا، پھر سب کا یعنی عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا، سب گھروں سے باہر نکلنے کی بھی مہلت نہ شاید ملے۔ اس قسم کا یہ شدید عذاب کی تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور سب امور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ عذاب بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رحمت آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دونوں حالتوں، عذاب اور رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کے بتا دیے کہ کیا کیسے اب عذاب آئے گا، کیوں عذاب آئے گا۔ تو دیکھیں پہلی 208 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، میرے دین میں جو دین اسلام ہے اس میں پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے اس کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی حکم جو آپ کو پسند ہے، آپ کی خواہشات کے مطابق ہے، اس کو تو مان لو، تو دوسرے حکم کو نہیں ماننا۔ نماز کو تو نہیں ماننا تو زکوٰۃ دے دے، چلے خیر ہے، خیرات دے دیں، نہیں۔
یا خیرات دے دے تو نماز چھوڑ دے، یا نماز پڑھے تو خیرات نہ دے، یا اور باقی احکام کچھ تو مان لو تو کچھ نہ مانو، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں قبول۔ اللہ تعالیٰ کے ماننا اور چیز ہے، عمل اس کے بعد دونوں مختلف چیز ہے۔ مانو تو دل سے کہ یہ صحیح ہے اور اس پہ میں پوری کوشش کروں گا اور کوشش کرتا رہوں گا، کہیں غلطی ہو، کوتاہی ہو، کہیں عمل نہ ہو سکے تو پھر توبہ کرو، پھر راستے پہ آ جاؤ، اور جب کسی حکم کی تعمیل نہ ہو تو اس پہ افسوس ہو، اس پہ شرمندگی ہو، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لے آئے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر سرے سے ہی مستقل طور پہ ہی کچھ حکم کو ماننا تو کس کو نہ ماننا تو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے یہ چیز۔ سب کو ماننا اور سب پہ عمل کرنا، عمل میں کوتاہی بات کی بات ہے۔ تو پھر بتایا کہ یہ جو چیز ہے یہ شیطانی عمل ہے کہ ایک حکم ماننا تو دوسرے یا کسی اور کو نہ ماننا، یہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے۔ شیطان میں آپ کی خواہشات جو ہیں وہ بھی شیطانی عمل ہے، آپ کی خواہشات آپ کو ورغلاتی ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے تو یہ نہیں ٹھیک، تو کوئی بات نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں ان کو پورے کا پورا ماننا اور نہ ماننا جہاں تو یہ شیطانی عمل ہے، نہ ماننا یعنی شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے قدموں پہ چلنے کے برابر ہے۔ پھر تو بے شک پھر کیا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ شیطان جو ہے، اور تمہارا نفس بھی اور تمہارا شیطان، یہ دونوں کھلے دشمن ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہ بناؤ، شیطان کو اپنا معبود نہ بناؤ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اللہ کی ہدایت جو ہے، جو قرآن مجید کے احکام ہیں ان پہ چلو۔ اور اس کے بعد کیا کہا، اور اگر اس کے بعد یہ شدید تنبیہ ہے، اگر نہ اس پہ عمل کرو گے، اگر شیطان کے قدموں پہ چلتے رہو گے، اپنی خواہشات پہ ہی چلتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کو پورا جو ہے اس کے اندر رہ کے اپنی زندگی نہیں گزارو گے، اور کسی حکم کو مانو گے تو کسی پہ نہیں مانو گے یا پورا عمل نہیں کرو گے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے، اور اگر یہ بتانے کے بعد بھی تم اس پہ عمل نہ کرو گے اور پھسلو گے، یعنی یہ عمل نہ کرو گے، یہ جو تمہارے پاس اب اللہ تعالیٰ کی کتاب آ چکی، احکام آ چکے، اور اس سننے کے بعد، جان لینے کے بعد، ان کو سمجھنے لے کے بعد بھی، یا اگر کوشش ہی نہیں کی ان کو سمجھنے کی، احکام کی، تو پھر جان لو جیسے جہاں بھی ایسا آتا ہے فَاعْلَمُوا کا مطلب شدید تنبیہ ہے، تو پھر سن لو، پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، حکمت والا، زبردست حکمت والا، اس کا عذاب بھی سخت ہے تو اس کی بخشش بھی بہت ہے، مگر بخشش ان کے لیے جن کا اوپر بتا دی ہے، جو پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پورے اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کمی بیشی کہیں پھسل گئے تو پھر توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ جیسی توبہ کرنی چاہیے، تو پھر واپس اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ کی رحمت ہے، تو بخشش ہے، نہیں تو اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور وہ کیا آگے شدید تنبیہ جاری ہے، کاہے کے انتظار میں ہو؟ اب کس چیز کے انتظار میں ہو تم اے ایمان والو؟ کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تمہارے پاس حکمت آ گئی، تمہارے پاس قرآن آ گیا، تمہارے پاس بینات آ گئی، اللہ کے احکام، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اب کیوں ایک حکم کو مانتے ہو تو ایک کو نہیں مانتے دل سے؟ یا کیوں شیطان اور اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے چلتے ہو، زندگی گزارتے ہو؟ کاہے کے انتظار میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کس چیز کے انتظار میں؟ اور کیا سننا ہے؟ میں نے سب کچھ تو بتا دیا آپ کو، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا تھا کہ دو راستے ہیں، یہ راستہ نیک لوگوں کا ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہ دوسرا راستہ گمراہی کا ہے۔ تو اس کے بعد سارا قرآن جو ہے یہی بتا رہا ہے کہ کون سا راستہ صراط مستقیم کا ہے جس پہ چلو، اور کون سا راستہ شیطان کا راستہ ہے، خواہشات پہ چلنے کا راستہ ہے۔ تو کاہے کہ اب انتظار میں ہو، بڑی شدید تنبیہ کے الفاظ ہیں، مگر یہی کہ اللہ عذاب آئے، جو اللہ کا عذاب چھائے بادلوں میں سے، اور فرشتے اترے آسمان سے اور تمہارا کام پورا کر دیں، تم کو ہلاک کر دیں، اور سب قوموں کا رجوع تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب کا جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ اس کا نتیجہ اور آپ کے اعمال جو اسی طرف ہی جائیں گے، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ تو بڑی شدید تنبیہ ہے یہ آخری دو آیات میں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے کہ
پورے کے پورے اسلام اور اسلامی احکام اور شریعت کے احکام ان کے مطابق زندگی گزارو، نہ کہ شیطان کے قدموں پہ چلو اور اپنی خواہشات پہ چلو۔ اگلی 2 آیات میں شدید اللہ تعالیٰ کی پھر تنبیہ ہے کہ اگر نہ چلو گے تو پھر کیا انجام ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورے کا پورا ماننا اور سب پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ورنہ پھر انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر فرشتے اتریں گے تو آپ کے عذاب لائیں گے، بادلوں کی شکل میں ہو، وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ کرونا ہو، یا کوئی آگ جو ہے اللہ تعالیٰ برسا دے آپ کے اوپر بادلوں سے، تو کئی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں پھر فرشتے اتریں گے کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرشتے آپ پہ عذاب نازل کریں گے اتر کے زمین پہ اگر نہ مانو گے۔ شدید تنبیہ ہے، یہ اجتماعی تنبیہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے حکام کے لیے اور عوام کے لیے بھی، کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، جو راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، باز آ جاؤ ان سے۔ اگر نہ ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے، فرشتے اتریں گے کا مطلب ہے کہ وہ عذاب جو عاد پہ آیا تھا، سمود پہ آیا تھا، اور دوسری فرعون اور نمرود اور قارون، تو پھر تیار ہو جو ویسے عذاب کے لیے اگر آپ بھی سیدھے نہ ہو، سیدھے راستے پہ نہ آئے آپ۔ وما علینا الا البلاغ وبشر محمود شاہ، السلام۔